الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو پیارے بچوں، ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں. اس میں الحمدللہ ہم نے سورہ فیل اور پوری مکمل کر لی تھی اور سورہ قریش پڑھ رہے تھے. تو سورہ قریش کی بھی 3 آیات کو ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا اور آج الحمدللہ ہماری سورہ قریش کی 4تھی آیت ہے. تو اس 4تھی آیت میں دیکھتے ہیں کہ تجوید کے کیا کیا قواعد اس میں پائے جاتے ہیں اور اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آج آپ کا جو کلمہ ہے وہ ہے الذی. وہ کیا ہے؟ الذی. اور الذی پہ جو سب سے پہلا حرف ہے وہ ہے حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. اور حمزہ پر جو حرکت ہے وہ زبر کی ہے. کون سی ہے؟ زبر کی. تو زبر کو آپ نے پڑھا تھا کہ بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر لام پر بھی تشدید ہے اور تشدید کے ساتھ اس پر بھی زبر ہے. کیا ہے؟ زبر ہے. تو تشدید والے حرف کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 بار پڑھتے ہیں، یعنی کچھ رک کر پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ سمجھ لیا آپ نے؟ پھر زال پر جو ہے زیر ہے اور اس کے ساتھ یا مدہ ہے. اس کے ساتھ کیا ہے؟ یا مدہ. تو جب حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہوتا ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کیسے پڑھتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو پتہ چلا ہے کہ حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے اور زال کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ الذی. کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے. جو لام پہ تشدید ہے تو جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 بار پڑھتے ہیں. الذی. اور زال کو کھینچ کے پڑھیں گے. زال کو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، کیونکہ یہاں پر حرف مد یا ہے. کیا ہے؟ حرف مد یا. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ الذی. اب جب تک ہم خالی الذی پڑھ رہے تھے تو اس پر مد اصلی ہو رہا تھا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ 1 الف کے برابر کھینچ رہے تھے. مگر جب ہم الذی کو آگے والے کلمے اطعمہم سے ملا کر پڑھیں گے بغیر سانس توڑے تو اب یہاں پر دوسرا قاعدہ بن جائے گا کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے، کیا آ جائے؟ حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے. تو اس میں 2 صورتیں بتائی تھیں آپ کو کہ اگر حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے تو مد متصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد متصل ہوتا ہے. اور اگر دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل. تو کیا ہوگا؟ مد منفصل. تو یہاں پر جو ہے مد منفصل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مد. ہاں، یہ ابھی تک تو صرف جو تھا حرف مد تھا. کیا تھا؟ حرف مد. اب حمزہ آ گیا تو یہ مد بن گیا، مد فرعی. کون سا بن گیا؟ مد فرعی میں سے کون سا ہو گیا؟ مد منفصل. کون سا؟ ہاں، مد فرعی کی جو اقسام ہے نا اس میں سے یہ مد منفصل ہو گیا. کون سا ہو گیا؟ منفصل. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، مد منفصل. بات سمجھ رہے ہیں؟ مد منفصل ہو گیا. آپ تو اب مد منفصل اور مد متصل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں توسط ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور توسط کے بارے میں بتایا تھا کہ توسط کی مقدار 2 الف بھی ہے، 2.5 الف بھی، اور بعض قرآن میں 4 الف بھی. ٹھیک ہے، تو اس کو اسی حساب سے پڑھیں گے. الذی. کیسے؟ ہاں، جب سانس نہیں توڑیں گے آگے والے ملا کے. الذی اطعمہم. کیسے؟ سمجھ لیا اس کو آپ نے؟ پھر اس پر حمزہ آ گیا، پھر اس کے بعد طا ہے. تو طا کا مخرج بھی آپ نے سیکھ ہی لیا ہے. پھر دوہرا لیتے ہیں کہ نوک زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ میں لگا کر طا ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے تو تا بھی ادا کرتے ہیں. تا کا مخرج بھی یہی ہے. تو تا اور طا میں فرق کرنے کے لیے اس زبان کی جڑ کو جو ہے اوپر اٹھا دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر صفت استعلا ہے. کون سی صفت ہے؟ اور یہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے. کون سے حروف میں سے ہے؟ ہاں، تو صفت استعلا ادا کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو اٹھایا جاتا ہے. زبان کی جڑ کو اٹھایا جاتا ہے پیچھے سے اوپر کو. اور اس میں ایک صفت اطباق بھی پائی جاتی ہے. کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ اطباق کا معنی اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ڈھانپنے کے آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ ڈھانپنے کے. اور اصطلاح تجوید میں اگر دیکھیں گے تو زبان سے تالو کو ڈھانپنا. زبان سے تالو کو ڈھانپنا. تو اس کو طا کو ادا کرنے میں ہمیں زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھانی ہے اور تالو سے زبان سے تالو کو ڈھانپنا بھی ہے. زبان سے تالو کو ڈھانپنا بھی ہے، تب ہمارا
تو مکمل ادا ہوگا، تو پھر ہمارا کیسے ادا ہوگا؟ تو مکمل ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب تو کے اندر قلقلہ بھی ہوتا ہے، تو کے اندر قلقلہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے بھی تو ہے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں بھی شامل ہے یہ، اور حروف قلقلہ میں بھی شامل ہے، قاف تو ہے نا، با جیم دال۔ تو اس میں جزم ہے، تو ہر حروف قلقلہ جو ہے ان میں ہمیشہ قلقلہ ہوتا ہے، مگر جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ زیادہ ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قلقلہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی جنبش سے ہونا، آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہو۔ آواز کیسے معلوم ہو؟ لوٹتی ہوئی معلوم ہو۔ تو اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے ات، کیسے پڑھیں گے؟ ات، پورا جماؤ نہیں لینا، ات نہیں پڑھنا ہے، ات یہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ات، ٹھیک ہے۔ اب عین آ گیا تو عین پر کا بھی مخرج آپ کو معلوم ہے، درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے، کہاں سے؟ درمیان حلق سے۔ اور عین پر زبر ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ میم پر بھی زبر ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ ہاں پر پیش ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ تو پورا کیا ہوا؟ اطعمہم، کیا؟ اطعمہم، ٹھیک ہے۔ کوئی سا لفظ کھینچنا نہیں ہے، آپ نے اگر کہہ دیا اطعمہم تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ نے کہہ دیا اطعمہم تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ آپ نے کہہ دیا اطعمہم تب بھی یہ غلط ہے، تب بھی کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ آپ کو کیا کہنا ہے؟ اطعمہم، کیا کہنا ہے؟ اطعمہم۔ یہ پورا کلمہ ہو گیا آپ کا، یہ صحیح پڑھ لیا آپ نے۔ اب اس کو جب سامنے والے کلمے سے ملائیں گے تو میم کے بعد پھر میم آ رہی ہے، تو یہ قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ میم کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو پھر اس میں ادغام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے۔ تو ادغام ہونے کی صورت میں یہاں پر کچھ ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ ادغام ہونے کی صورت میں میم اور نون میں ہمیشہ غنہ بھی ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ غنہ۔ اور جب میم کا میم میں ادغام ہو یا نون کا نون میں ادغام ہو تو پھر ان میں غنہ ایک الف کے برابر ٹھہر کے کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ ایک الف کے برابر ٹھہر کے کرتے ہیں۔ تو میم کو میم میں ملا کر ایک الف کے برابر رکیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اطعمہم من، کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، یہاں پر ایک الف برابر یہ ملا کے ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ملا کے پڑھنا ہے اطعمہم من، کیسے؟ ٹھیک۔ اب آگے آ رہا ہے من، کیا آ رہا ہے؟ من کے نون کے بعد آ رہا ہے جیم، کیا آ رہا ہے؟ تو اب یہاں پر نون میں ہم کریں گے اخفا۔ کیا کریں گے؟ یہ آپ نے قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے آ جائے تو اظہار کرتے ہیں، اور حروف یرملون میں سے آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں، اور با آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اقلاب کرتے ہیں۔ اور حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جائے تو پھر کرتے ہیں اخفا۔ تو کیا کرتے ہیں؟ اخفا۔ تو اخفے کے اگر آپ دیکھیں گے لغوی معنی آتے ہیں چھپانا۔ لغوی معنی کیا آتے ہیں؟ چھپانا۔ اور اصطلاح تجوید میں آتے ہیں کہ اگر نون اور میم میں اخفا کر رہے ہیں تو ان کے مخرج کے اندر آواز کو ضعیف کرنا، ان کے مخرج کے اندر آواز کو ضعیف کرنا۔ اور ایک معنی یہ بھی لکھیں کہ اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت سے پڑھنا۔ کون سی؟ ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت سے پڑھنا۔ تو چھپانے کے معنی بتایا آپ کو، کیا بتایا؟ چھپانا۔ تو مخرج کے اندر نون کی صفت غنہ کو لے جائیں گے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ میں، کیسے پڑھیں گے؟ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں جوعن، کیا؟ میں جوعن۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ جو ہے اخفا جو ہوتا ہے نا نون میں، تو یہ عادت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح سے میں ناک میں باز لے جا رہے ہیں، بلکہ یہ عادت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ عام بول میں اور عام بول چال میں، عام بھاشا میں بھی ہم لوگ اخفا کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ پنکھا لگا ہوا ہے تو پنکھا کو اگر ہم لکھتے ہیں تو ایسے لکھیں گے، پا لکھیں گے نون اور کھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ پنکھا ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ پنکھا۔ ایسے اگر ہم لکھتے ہیں سنگ تو یہ سین نون اور گاف، تو یہ کیا ہو گیا؟ سنگ۔ کیا ہو گیا؟ مگر ہم اس کو ناک میں وائی لے رہے ہیں۔ دیکھیں اب عادت یعنی عام بول چال میں بھی یہ ہے، ہم پنکھا نہیں بول رہے ہیں بلکہ بول رہے ہیں پنکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں ہم سنگ نہیں بول رہے ہیں بلکہ کیا بول رہے ہیں؟ سنگ۔ کیا بول رہے ہیں؟ سنگ۔ تو یہاں پر بھی ہم نے نون کی جو صفت مخرج ہے اس کو ہم ضعیف کر دیا۔ ہم نے نون کو اس کے مخرج کے اندر ہم نے کیا کر دیا؟ ضعیف کر دیا۔ اس کی آواز کو ہم نے چھپا لیا ہے، اس کی آواز کو ہم نے کیا کر لیا ہے؟ تو عام بول چال میں بھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم وہی کر رہے ہیں اخفا۔ میں، کیسے پڑھیں گے؟ میں۔ اب جیم اور پیش جو ہو گیا تو یہ وا پھر حروف مدہ میں سے حرف مد ہے،
تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے، میں جو، کیسے پڑھیں گے؟ میں جو۔ عین کا مخرج آپ نے سیکھ لیا ہے کہ اب عین پر تنوین ہے، حروف یرملون میں سے واو ہے، حروف یرملون میں سے کیا ہے؟ واو۔ یہ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ اب یہاں پر واو ہے تو ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا، کیا ہوگا؟ غنہ۔ ادغام کے ساتھ کیا ہوگا؟ غنہ۔ اسے کہیں گے ادغام مع الغنہ، کیا کہیں گے؟ ادغام مع الغنہ۔ ہاں، تو اس میں وہی کرنا ہے کہ ناک میں آواز لے آ کر ایک الف کے برابر ٹھہرنا ہے۔ تو کیسے پڑھ لیں گے؟ من جوع، کیسے پڑھ لیں گے؟ من جوع، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب واو پہ زبر ہے تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھ لیں گے۔ حمزہ پر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم پر زبر ہے تو اسے بھی بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے تو نون کو بھی کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ اور ہاں پہ پیش ہے تو اسے بھی کیسے پڑھیں گے؟ بغیر، ہاں۔ پھر میم ساکن ہے اور اس کے بعد دوسرا میم ہے تو یہاں پر کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، ادغام کریں گے۔ یہاں پر بھی غنہ ساتھ میں ہوگا، کیا ہوگا؟ کیونکہ میم اور نون میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اب اگر دیکھیں گے تو غنے کی دو اقسام ہو جاتی ہیں، ایک غنہ آنی اور ایک غنہ زمانی۔ اگر نون اور میم میں اظہار کر رہے ہیں تو اس میں غنہ آنی ہوتا ہے، اور نون اور میم میں اگر ادغام یا اقلاب کر رہے ہیں یا اخفا کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک الف کے برابر غنہ یعنی غنہ زمانی ہوتا ہے۔ کون سا ہوتا ہے؟ غنہ زمانی۔ تو یہاں پر ایک الف کے برابر غنہ کریں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وَآمَنَهُم مِّن، کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے آ رہا ہے نون ساکن آگے پھر سے، تو نون ساکن اور تنوین کے قواعد بنتے ہیں۔ ابھی آپ نے وہ پیچھے سیکھے۔ اب یہاں پر کون سا قاعدہ بن رہا ہے؟ یہاں پر بننا ہے اظہار کا قاعدہ۔ کون سا بننا ہے؟ ہاں، کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے اس کے سامنے کوئی حرف آ جاتا ہے تو پھر نون کا کیا ہوتا ہے؟ نہ تو اس میں ادغام ہوگا، نہ اس میں غنہ ہوگا، نہ اس میں اقلاب ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ اس میں اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اظہار کا معنی کیا ہے کہ جس حرف کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو مکمل طور پر ادا کریں۔ کیسے؟ اور دوسری زبان میں کہہ لیں کہ مخرج اور صفات لازمہ کے ساتھ حرف ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں۔ یعنی ہمیں اس نون کو مخرج کے اندر چھپانا نہیں ہے، اس نون کو مخرج کے اندر چھپانا نہیں ہے، کامل ادا کرنا ہے۔ کیسا ادا کرنا ہے؟ کامل ادا کرنا ہے۔ تو پڑھیں گے من، کیا پڑھیں گے؟ من۔ اب اس میں میں نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اس میں پڑھا جائے گا من۔ کیا پڑھا جائے گا؟ کیوں پڑھا جائے گا؟ کہ حروف حلقی آ گیا سامنے، کیوں پڑھا جائے گا؟ ہاں، اس میں میں خوف نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے من خوف۔ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھا جائے گا؟ خوف۔ اور پھر آگے آ جائیں خاء زبر خو، تو یہ واو جو ہے حروف لین میں سے ہے۔ اب حروف لین کو ایسے پڑھتے ہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے پڑھتے ہیں، تو خو ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں، بہت سے بچے پڑھتے ہیں خو، تو خو نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہمیں معروف میں خو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ خو۔ کیسے پڑھنا ہے؟ خو۔ فا پھر دو زیر ہیں تو خوفن، کیا ہو گیا؟ ابھی اگر ہم نے زیر باقی رکھے ہیں تو اس پر جو ہے صرف حروف لین میں سے ہے یہ، تو ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے، خوفن۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خوفن۔ اگر ہم ان دونوں زیروں کو گرا کے یا ساکن کر دیتے ہیں تو پھر اس میں مد لین عارض ہونے کی صورت میں تینوں وجہ بن جائیں گے۔ کتنی؟ تینوں وجہ بن جائیں گے، طول، توسط، قصر۔ مد لین لازم میں، مد لین لازم میں کیا ہوتا ہے؟ طول اولا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر خوف پڑھیں گے، خوف۔ کیسے پڑھیں گے؟ جائز تینوں بجائیں، طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک بار پھر سے کہہ لیتے ہیں، دوہرائی کر لیتے ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع۔ جب یہاں پر اگر ٹھہرتے ہیں تو عین کا جو مخرج ہے درمیان حلق، وہاں پر آواز ختم کرنی ہے۔ من جوع، کیسے؟ جو کر کے ختم نہیں کرنی بلکہ جو درمیانی حلق اس کا مخرج ہے عین کا، وہاں پر لے جا کے آواز چھوڑنی ہے، من جوع۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ مد عارض ہو جائے گا اگر ٹھہر جاتے ہیں۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر مد منفصل تھا، یہاں کھینچ لیں گے، الذی اطعمہم من جوع۔ پڑھو، وآمنہم من خوف۔ تو آپ نے سمجھ لیا اسے؟
ہاں اس طرح سے الحمدللہ اگر آپ محنت کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ بہترین تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. تو الحمدللہ ہمیشہ علم کو اچھی نیت سے ہی سیکھنا چاہیے، اس لیے سے سیکھنا چاہیے کہ جو میں سیکھ رہا ہوں اس پر مجھے خود بھی عمل کروں گا اور اس سیکھے ہوئے کو دوسروں کو بھی سکھاؤں گا. تو اسی طرح سے الحمدللہ جو ہمارے ناظرین ہمارے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ خود بھی اس سے سیکھیں اور اس کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ جائیں.